کر لو اتباع ان صحابہ کی میرے بھائیوں، یہ ہے ہدایت کے ستارے، یہ ہے ہدایت کے ستارے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہم مدنی چینل کے سلسلے ہدایت کے ستارے اس میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، جو مدنی چینل کو روٹین وائز دیکھتے ہیں، کہ مدنی چینل کے سلسلے کے اندر ہم صحابہ کرام کی سیرت کی جھلکیاں ملاحظہ فرماتے ہیں، ان پاک ہستیوں کی سیرت سے ملنے والے مدنی پھول پر عمل کی نیتیں بھی کرتے ہیں۔ آئیے اچھی اچھی نیتوں سے اپنے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم نیت یہ کرتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت کو اللہ عز و جل کی رضا کے لیے سنیں گے، اور جب جب سلسلے میں صلو علی الحبیب کہا جائے گا تو ہم بلند آواز سے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہیں گے۔ اس میں مبارک محمد پر انگوٹھے چوم کے اپنی آنکھوں سے بھی لگائیں گے۔ آئیے سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پیارے آقا کریم علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت کیا ہے اس کو ملاحظہ کرتے ہیں، تاکہ ہمارا درود پاک پڑھنے کے بارے میں ذہن بنتا رہے۔ آقا کریم علیہ السلام پر درود پاک کے بے شمار فضائل ہیں۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو کہ یہ یوم مشہود ہے اور اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور جو بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اس کا درود مجھ پر پیش بھی کیا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ درود پڑھنے سے فارغ ہو جائے۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبعد الموت، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیاوی زندگی سے پردہ فرمانے کے بعد بھی ایسا ہوگا؟ ارشاد فرمایا وبعد الموت، یعنی ہاں میرے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی، کیونکہ اللہ عز و جل نے زمین پر حرام کیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھائے، اور ساتھ یہ بھی میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ، یعنی اللہ عز و جل کے نبی زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے میٹھے اسلامیو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اس سلسلے کے اندر ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت مطہرہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ آج بھی ہم اس سلسلے کے اندر ایک بہت ہی پیارے صحابی حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مطہرہ کے بارے میں کچھ سنیں گے، مدنی پھول لیں گے، اور پھر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ پیارے میٹھے اسلام بھائیو، مدینہ منورہ پر جب پیکر حسن و جمال دافع رنج و ملال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلووں کی برسات چھما چھم برسی اور نیکی کی دعوت کا پیغام عام ہونے لگا، تو آپ کے پیغام سے متاثر ہو کے حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے جانا کہ اسلام تو خیر خواہی کا درس دیتا ہے، جو بندہ اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے۔ تو جب میں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ دیگر لوگ بھی، کفار قریش بھی اسلام قبول کر لیں، میرے گھر والے بھی اسلام قبول کر لیں۔
تو آپ نے اس جذبے کے تحت اپنے گھر والوں سے نیکی کی دعوت کا سلسلہ شروع کیا، اسلام کی دعوت کا سلسلہ شروع کیا۔ آپ کے ایک بھائی تھے جن کا نام اویمر تھا، جو ابھی تک کفر کی تاریکیوں میں بھٹک رہے تھے۔ آپ نے جب اپنے بھائی اویمر پر انفرادی کوشش شروع کر دی، آپ کا نیکی کی دعوت پیش کرنے کا انداز بڑا حکیمانہ تھا۔ آخر کار سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت عملی سے، حکمت برے انداز نیکی کی دعوت سے وہ متاثر ہو کے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت سیدنا اویمر یہ کون سے صحابی ہیں؟ یہ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بعد میں آپ حضرت سیدنا ابو دردہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ وصر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی مرآت المناجیح کے اندر فرماتے ہیں، ابو دردہ کا نام اویمر بن عامر ہے، یہ انصاری خزرجی صحابی ہیں۔ دردہ آپ کی بیٹی کا نام ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عالم فقیہ تھے اور تقریباً 32 ہجری دمشق کے اندر آپ نے وفات پائی ہے۔ اور پیارے اور میٹھے اسلام بھائیو، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بہت ہی پیاری حدیث حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اللہ عز و جل نے مجھ سے ابو دردہ کے مسلمان ہو جانے کا وعدہ فرمایا اور آخر کار وہ مسلمان ہو گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ عز و جل نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کا وعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا تھا۔ اور اس کے علاوہ جب حضرت سیدنا اویمر یعنی ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تو آپ نے اپنے گھر والوں کو نیکی کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی۔ آپ کے گھر والے بھی اس ایمان کے مدنی رنگ سے رنگ گئے، اور آپ کیونکہ بہت ہی صوفی صحابی ہیں، ترک دنیا آپ کی عادت تھی، اور یہی ساری عادتیں آپ کے گھر والوں کے اندر بھی موجود ہیں۔ ایک واقعہ ملتا ہے جس میں آپ کا ترک دنیا سے بے رغبتی بالکل عیاں ہوتی ہے۔ آئیے وہ واقعہ بھی سنتے ہیں۔ وہ آپ کی شہزادی صاحبہ کا واقعہ ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب عیون الحکایات اس کے اندر اس واقعہ کو درج بھی فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ یزید بن معاویہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی شہزادی کے لیے پیغام نکاح بھیجا کہ اپنی صاحبزادی کا نکاح مجھ سے کر دیں، مگر حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار فرما دیا۔ پھر ایک غریب شخص صفوان بن عبداللہ بن صفوان بن امیہ نے نکاح کا پیغام ان کی بیٹی کے لیے بھجوایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول فرما لیا اور اپنی صاحبزادی کا نکاح اس غریب شخص سے کر دیا۔ لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صاحبزادی کے لیے حاکم وقت، اس وقت حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم وقت تھے، حاکم وقت کے بیٹے کا رشتہ ٹھکرا دیا اور ایک غریب شخص سے اپنی صاحبزادی کا نکاح کر دیا۔ جب لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی پیارا جواب دیا کہ میں نے اپنی بیٹی دردہ کی بہتری سوچی ہے۔ تم اس وقت دردہ کے بارے میں کیا سوچتے جب ایک دنیا دار بادشاہ اس کا شوہر ہوتا اور وہ ایسے گھر میں رہتی جس میں اس کی نظریں چکا چوند ہو جاتی، تو کیا اس کا دین سلامت رہتا؟ لہٰذا میں نے اپنی بیٹی دردہ کی اس میں بہتری سوچی ہے کہ ان کا نکاح صفوان بن صفوان امیہ سے کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدنی سوچ پر قربان جائیے کہ حاکم وقت کے بیٹے کا رشتہ ٹھکرا دیا اور اپنی بیٹی کی شادی ایک غریب شخص کے ساتھ کر دی۔ اور اس سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے، یہ مدنی پھول ملتا ہے کہ ہم جب بھی رشتے وغیرہ کے معاملے طے کریں تو اس میں لڑکا کتنا امیر ہے، اس کی نوکری کیا ہے، اس کی دیگر ضروریات وہ پوری کر سکتا ہے کہ نہیں، یہ دیکھنے کی بجائے زیادہ دین کو ترجیح دیں۔ یہ دیکھیں کہ لڑکا نمازی عاشق رسول ہے۔ چنانچہ اس بارے میں ایک حدیث بھی ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے،
میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب کوئی ایسا شخص تمہیں نکاح کا پیغام دے جس کا دین اور اخلاق تمہیں پسند ہو، یعنی جس کا دین بھی اچھا ہو اور اخلاق بھی اچھے ہوں، تو اس سے فوراً اپنی لڑکی کا نکاح کر دو۔ اگر ایسا نہ کرو گے تو زمین میں بہت بڑا فتنہ فساد برپا ہوگا۔ اس کی شرح بھی قابل سماعت ہے، سننے کے لائق ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب مرآت المناجی شریف کے اندر اس حدیث پاک کی شرح کچھ یوں فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب تمہاری لڑکی کے لیے دیندار، عادات و اطوار کا درست لڑکا مل جائے تو محض مال کی ہوس میں اور لکھ پتی کے انتظار میں جوان لڑکی کے نکاح میں دیر نہ کرو، کہ لڑکے کے خلق سے مراد یہاں پہ تندرستی ہے، اور عادت کی خوبی یعنی عادات کا اچھا ہونا مراد ہے، اور نفقہ پر قدرت ہونا سب ہی اس میں داخل ہیں۔ اس لیے کہ اگر مالدار کے انتظار میں لڑکیوں کے نکاح نہ کیے گئے تو ادھر تو لڑکیاں بہت کمواری بیٹھی رہیں گی اور ادھر لڑکے بہت سے بے شادی رہیں گے، جس سے زنا پھیلے گا، اور زنا کی وجہ سے لڑکی والوں کو ننگو آر محسوس ہوگی۔ نتیجہ یہ ہوگا خاندان آپس میں لڑیں گے، جب خاندان آپس میں لڑیں گے قتل و غارت ہوگی، اور جس کا آج کل ظہور بھی ہو رہا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے حدیث بھی سنی اور حدیث کی شرح مرآت المناجی سے بھی ملاحظہ کی، تو پھر بھی آج کل یہ ٹرینڈ عام ہوتا جا رہا ہے۔ سب سے زیادہ ترجیح دنیا کو دی جاتی ہے۔ خواہ مخواہ امیر گھرانوں سے رشتہ داری کے چکر میں اپنی بچیوں کو گھر بٹھائے رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مناسب اور نیک لڑکا ملتے ہی شہنشاہ مدینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے فوراً اپنی بچی کی شادی کر دینی چاہیے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت سیدتنا ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ آپ ایک صاحب حسن و جمال خاتون تھیں، آپ بھی تارک دنیا تھیں، یعنی دنیا سے بے رغبتی تھی۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد تاریخ کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ بھی درج ہے۔ جب حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حاکم وقت تھے اس وقت، انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی آپ کی زوجہ کو عدت کے بعد نکاح کا پیغام بھجوایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اللہ کی قسم میں سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد دنیا میں کسی سے بھی شادی نہیں کروں گی۔ اللہ عز و جل نے چاہا تو جنت میں حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں ہی رہوں گی۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کے کیا کہنے، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا اصل نام اویمر بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، آپ ایک بہت ہی بڑے تاجر بھی تھے، ٹریڈر بھی تھے۔ جب آپ کے دل میں عبادت ریاضت کا شوق، یہ جذبہ پروان چڑھا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، اور ایک بار حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جب شہنشاہ خوش خصال پیکر حسن و جمال دافع رنج و ملال صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس وقت میں تجارت کیا کرتا تھا۔ انہوں نے اپنا واقعہ خود بیان کیا کہ جب میرے آقا کریم علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو میں اس وقت تجارت کیا کرتا تھا۔ میں نے کوشش کی کہ میری تجارت بھی باقی رہے اور میں عبادت بھی کرتا رہوں، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ بالآخر میں نے تجارت کو چھوڑ کر عبادت میں مشغول ہونے کا فیصلہ کر لیا، اور ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ابو دردہ کی جان ہے، اگر مسجد کے دروازے پر میری دکان ہو اور اس سے روزانہ 40 دینار کما کر راہ خدا میں صدقہ کروں اور میری نفل نمازوں میں خلل بھی واقع نہ ہو، تو پھر بھی تجارت کرنا پسند نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں زندگی گزارنا پسند کرتا ہوں۔ کسی نے عرض کیا ہے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تجارت کو اس قدر ناپسند کیوں جانتے ہیں؟ فرمایا حساب کی شدت کے خوف سے۔ آپ بہت متقی تھے، بہت ڈرنے والے تھے۔ فرمایا میں حساب کی شدت کے خوف سے تجارت کرنا پسند نہیں کرتا۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی، ایک طرف تو
اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ مقدس صحابی ہیں، عبادت، علم دین حاصل کرنے کے شوق نے تجارت ہی چھڑا دی، عبادت کی ذوق نے تجارت چھڑا دی، اور ایک طرف ہم ہیں، ہم غم مال، غم روزگار میں فرض نمازوں کا بھی خیال نہیں رکھتے، فرض نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، جماعتیں بھی قضا کر ڈالتے ہیں، فجر کی نماز کے لیے تو ہماری آنکھیں نہیں کھلتی۔ یہ ہمارے آج کل کے حالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں ایسے حالات سے نجات دے کر ہمیں وہ سنتوں بری زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے، اور جس میں ہم اپنے فرائض ادا کر پائیں، اب اپنے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں، شرعی ذمہ داریاں ہیں، گھریلو ذمہ داریاں ہیں، ان کو نبھا پائیں۔ تو اس کے لیے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اپنے سامنے ہے، ہمیں اس سے وابستہ ہونا ہے تاکہ ہم سنتوں کے سانچے میں ڈھل جائیں اور پیارے آقا کریم علیہ السلام کی سنتیں اپنائیں، انہیں سینے سے لگا کر ہی اس دنیا سے جائیں۔ یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمارے لیے کھلی کتاب کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے وابستہ رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1548 صفحات پر مشتمل کتاب فیضان سنت جلد اول، شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی ابو بلال محمد الیاس ستار قادری فرماتے ہیں کہ اپنے دور کے جید عالم حضرت سیدنا خلیل بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی کی خدمت میں اہواز سے امیر یعنی سلیمان بن علی کا نمائندہ حاضر ہو کر عرض گزار ہوا کہ حضور، شہزادوں کی تعلیم و تربیت کے لیے حاکم نے آپ کو شاہی دربار میں طلب کیا ہے۔ یعنی حضرت خلیل بصری جو کہ عالم تھے، فرمایا آپ کو حاکم نے طلب کیا ہے تاکہ آپ شہزادوں کی تعلیم و تربیت کریں۔ تو حضرت سیدنا خلیل بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سوکھی روٹی کا ٹکڑا دکھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، دنیا داروں کے منہ پہ تماچا ہے آپ کا فرمان، بڑا سننے کے لائق ہے۔ آپ نے سوکھی روٹی اس قاصد کو دکھا کر کہا کہ میرے پاس جب تک یہ سوکھی روٹی کا ٹکڑا موجود ہے، مجھے درباری شاہی کی چاکری بالکل پسند نہیں۔ اللہ اکبر، جستجو میں کیوں پھرے مال کی مارے مارے، ہم تو سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامیوں، دیکھا آپ نے اللہ عز و جل کے بندے ارباب اقتدار سے، یعنی بادشاہ وغیرہ، وزیر، وزراء وغیرہ ارباب اقتدار سے کس قدر دور رہتے ہیں، اور ہم جیسوں کی حالت کیا ہے؟ بالفرض اگر کوئی صدر وزیر کا دعوت نامہ مل جائے تو 1000 مصروفیات ہوں، 1000 ضروری معاملات ہوں، چھوڑ دیتے ہیں، اور 1000 کلومیٹر کا سفر کرنا پڑے، بالکل اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ خوب عمدہ لباس پہنے کشاں کشاں اسمبلی ہال کی طرف جہاں بلایا گیا وہیں چل پڑتے ہیں، بلکہ لائنوں میں کھڑے ہو کر انتظار بھی کرنا پڑے تو کرتے ہیں۔ ہائے نفس پروری، اور حب جا کی خاطر کسی دنیاوی عہدیدار کے ساتھ اپنی فوٹو کھنچوا کر پھر بعد میں دکھاتے پھرتے ہیں، اور یہ کیا ہے؟ حب جا، اور کس بلا کا نام ہے؟ بہرحال شیطان کی ہر چال بہت ہی خطرناک ہے، اس سے ہم نے بچنا ہے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مال سے نفرت کیسی تھی، جن کی سیرت مطہرہ کے بارے میں ہم سن رہے ہیں۔ ایک مرتبہ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبادت سے، محبت و مال سے دور رہنے کے متعلق ارشاد فرمایا، بہت ہی پیارے مدنی پھول ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اللہ عز و جل کو دیکھ رہے ہو، اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، زندوں میں شمار نہ کرو، مردوں میں شمار کرو، اور جان لو وہ قلیل مال جو تمہاری دنیاوی فکروں سے نجات کا ذریعہ بنے، اس کثیر مال سے بہتر ہے جو تمہاری غفلت کا سبب بنتا ہے۔ آج جس کی فیکٹریاں ہیں، جس کا بزنس بہت پھیلا ہوا ہے، یہ کثیر مال جو تجھے غفلت میں ڈال دے، اس سے بہتر تو اس فقیر کی زندگی ہے جو جھونپڑی میں زندگی گزار رہا ہے، لیکن اپنے فرضی معاملات کے بارے میں کوتاہی نہیں برتتا۔ کل قیامت والا دن ہوگا، وہ فقیر جس نے جھونپڑی میں رہ کر چند سالہ زندگی کو گزار لیا، اور یہ جس کے اتنا مال و اسباب تھا، خدام تھے، نوکر چاکر تھے، اور یہ معاذ اللہ اگر جہنم میں چلا گیا، ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب مل گیا، تو معاذ اللہ اس وقت افسوس کیا بھی کچھ کام نہ آئے گا۔ تو حقیقت میں کامیاب وہ ہے جس نے رب کی رضا کو حاصل کر لیا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول سے عشق کر کے ان کی رضا کو حاصل کر لیا۔
حقیقت میں وہ کامیاب ہو گیا۔ تو پیارے اور میٹھے اسلام بھائیو، صحابہ کی زندگی کے یہ پیارے واقعات ہمیں یہی سبق دیتے ہیں کہ ہم اس اپنی تھوڑی سی زندگی کے متاع کو قیمتی بنائیں، اس کو قیمتی بنا کے اللہ کی رضا کے کاموں کی طرف لگ جائیں، اور یہ زندگی یقیناً قیمتی بلکہ انمول بن جائے گی، اور اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کر لو اتباع ان صحابہ کی میرے بھائیوں، یہ ہے ہدایت کے ستارے، یہ ہے ہدایت کے ستارے۔